لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین خاتم الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں جمعۃ المبارک کے موقع پر آج پہلے عقائد سیدنا داتا گنج بخش سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اپنے اکابر کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے ایمان والوں کو دو حکم دیے، ایک تو اللہ سے ڈرتے رہو اور دوسرا یہ کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ یعنی ایمان جو لا چکے ہیں اس کے بعد ان کے لیے دو حکم ہیں۔ غیر مسلموں کو تو حکم ہے کہ کلمہ پڑھیں، اور جو ہر وقت اللہ سے ڈریں۔ وَكُونُوا مع الصادقین، کہا کہ تم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی سنگت اختیار کرو۔ صادقین کی سنگت کی پھر دو قسمیں ہیں۔ جب وہ ظاہری حیات میں زندہ ہوں
تو پھر ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان سے قرآن و سنت پڑھو، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کی روحانیت کے زیر سایہ ان کے نظریے کا ساتھ دو اور ان کے مشن سے علیحدگی اختیار نہ کرو، تو پھر وہی انوار و تجلیات میسر آتے رہیں گے کہ جو ان کی زندگی میں تھے، اور نجات کی ضمانت ہوگی کہ یہ بندہ اکیلا سفر نہیں کر رہا بلکہ صادقین کے کارواں میں شامل ہے اور یہ سفر کر رہا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش اجمیری قدس سر العزیز، اگرچہ ہم نے آپ کا زمانہ نہیں پایا کہ ہم جو ظاہری معیت ہے وہ ہمیں ملتی کہ ہم ان کا درس سنتے، ان کے پاس بیٹھتے، صحبت اختیار کرتے، لیکن ان کے نظریے کی اور ان کے عقیدے کی معیت کا شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ان کا عقیدہ دو طریقے سے ہم تک پہنچا، ایک تو سینہ بسینہ، اور دوسرا بالخصوص کشف المحجوب کے ذریعے سے کہ جو تواتر کے ساتھ چھپی اور عالم اسلام میں اس کے تواتر کے ساتھ نسخے پھیلے، اور آج بھی اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اس کے لحاظ سے متعدد نسخے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر پہلے بھی ہمارے بہت سے موضوعات ہیں، اور یہ کوشش ہے کہ تمام اکابرین ان کے افکار و نظریات جو ہیں انہیں آگے پھیلایا جائے اور ان پر سیمینارز کا انعقاد کیا جائے۔ اس طرح حضرت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار پر 31 سیمینار ہم کر چکے ہیں، اور 32واں سیمینار انشاءاللہ 1 اکتوبر کو بکی شریف میں ہوگا۔ حضرت مجدد الفیسانی قدس سر العزیز کے افکار و نظریات کے بارے میں پہلے اگرچہ کئی پروگرام کانفرنسیں منعقد ہوتی رہیں، لیکن اب باقاعدہ افکار مجدد الفیسانی سیمینارز کا بھی افتتاح کیا جا رہا ہے، اور پہلا افکار مجدد الفیسانی سیمینار جو ہے وہ انشاءاللہ 27 ستمبر کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہاں مرکز صراط مستقیم میں بڑے پیمانے پر اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ 27 ستمبر، پہلے ہمارا خیال تھا 26 کا، کیونکہ عرس 26، 27 اور 28 کو ہے، تو درمیانہ جو دن ہے 27، اس میں رات کے وقت مغرب کے بعد اس کا انعقاد ہوگا۔ تو آج عقائد گنج بخش سیمینار کا یہ پہلا سیشن ہے، یعنی پہلا سیمینار، اور ہم عرس سے پہلے 3 سیمینار انشاءاللہ مکمل کریں گے، یعنی دوسرا عقائد گنج بخش سیمینار انشاءاللہ ہم منگل کو منعقد کریں گے، اور تیسرا آئندہ جمعے کو انشاءاللہ منعقد کریں گے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کئی ایسے طبقے ہیں جن کا داتا صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ داتا صاحب کے عرس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ڈھول ڈمکوں والا طبقہ ہے، ناچ گانے والا، چلو وہ تو مسجد اور دربار سے باہر رہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ، اس میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تو عوام ہے، سب کا حق ہے کہ وہ حق بات آ کے سنیں، لیکن تیسرے نمبر پہ سٹیج ہے، جو عرس کی تقریبات کا مرکزی سٹیج ہے، اس میں نصف سے زائد وہ پیر بیٹھے ہوتے ہیں جو داتا صاحب سے باغی ہیں۔ ایسے خطیب، ایسے نقیب وہاں چڑھے ہوتے ہیں کہ جن کا نظریہ داتا صاحب کے بارے میں تبرعی نظریہ ہے، معاذ اللہ، اور اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں۔ اب کتنا وہ شخص کتنا بیزار ہوگا کہ جس پر
کفر اور بدعت کا فتویٰ لگانے والا اس کے پاس آ کے مہمان بن کے بیٹھا ہوا ہو. تو ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے ولی قبروں میں زندہ ہیں. اور یہ جو لوگ بدعقیدہ روافض کی بی ٹیم، چلو روافض تو وہ گامے شاہ میں بیٹھے ہیں، یہ بی ٹیم جو سٹیج پر آ کر بیٹھ کر اعلانیہ جن کے نظریات پورا سال داتا صاحب کے خلاف بولنا ہے. خلاف کا یہ مطلب نہیں کہ داتا صاحب کا نام لے کر، جو کچھ داتا صاحب لکھ گئے اس کے خلاف بولنا ہے، اور پھر سٹیج پہ آ کے صدارت کرنا ہے یا تقریر کرنا ہے. تو اس بنیاد پر ہم یہ پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ حقائق سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے سننا ہے آ کے سنیں، بیٹھے گلی میں باہر یا عوام میں، لیکن سٹیج پر اور پھر تقریر کا حق اسے دیا جائے، صدارت وہ کرے جو داتا صاحب کے مشن کا خادم ہو اور داتا صاحب کے عقائد و نظریات پر پورا کاربند ہو. دوسری طرف ہمارے ملک میں ایک فتنہ اٹھا جس کا نام ہے فتنہ حویلیاں. یہ شیخ حنیف صاحب کی اس فتنے سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، جو کہ یہ پرانے آدمی ہیں. تو فتنہ حویلیاں اس کا بانی تو مر گیا ہے، لیکن اس فتنے نے آگے ترقی کی. اب اس کا یہ مطلب نہیں جو ترقی کرے وہ سچا بھی ہوتا ہے، وہ تو قادیانی بھی پوری دنیا میں پھیلتے پھرتے ہیں اور جہنمی بھی ہیں. انہیں پیسہ ملا بیرونی اور انہوں نے درگاہوں کو خریدنا شروع کیا. اور وہ فتنہ کے جس کے بیٹے کے خلاف کبھی ہمارے سیدوں نے جا کے مناظرے کیے اور بالآخر آج اسی فتنے کی قبر پہ جا کے حاضری دے کے اسے خراج تحسین پیش کیا. وہاں سے جبہ لیا جسے وہ جبہ خلافت کہہ رہے ہیں، اور پھر اس فتنے کی برانچز ہیں. ایک کا نام عبد القادر شاہ ہے، ایک کا نام ریاض شاہ ہے، اور اسی طرح عرفان شاہ اور دوسرے، یہ سارے اس فتنہ حویلیہ کی برانچز ہیں. وہ فتنہ حویلیہ جیسے قرآن و سنت کا باغی تھا، سب سے پہلے انہوں نے بغاوت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے نے اس کو اعلی حضرت کہا. اس کا نام ہے محمود شاہ اعلی حضرت کا. پھر چلتے چلتے اب تو اس کو مجدد الفسانی بھی کہنے لگے. اور اب جو جنریشن ہے ان کے سامنے اس کا نام اب ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو کچھ پیروں نے مل کر بنائی ہے، اس فتنہ حویلیاں کے مطابق جو تعظیم سادات ہے، جو تعظیم اہل بیت ہے، اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس فتنہ حویلیاں کے لحاظ سے صحابہ کے بارے میں، اس پر آج یہ سارے پڑھے لکھے کاربند ہو گئے ہیں. جب یہ جو عبد القادر شاہ کے پاس جا کے جنہوں نے بیعت کی بیٹھے، یا ریاض شاہ، یا اس کے اور بھی کئی روپ ہیں، یہ سب فکر اعلی حضرت سے ہٹ کر فکر فتنہ حویلیاں پر گئے. اور اس پر میں آج یہ ڈاکومنٹس پیش کر کے بتاؤں گا کہ فتنہ حویلیاں نے داتا صاحب کے بارے میں یعنی وہ فکر پیش کی جس کے مطابق داتا صاحب معاذ اللہ تبرعی بنتے ہیں، جس کے مطابق داتا صاحب گستاخ اہل بیت بنتے ہیں، جس کے مطابق یعنی یہ عوامی نقطہ نظر پہ، ورنہ تو داتا صاحب سے پہلے بھی بڑی شخصیات ہیں نا، لیکن عوام کو ایک جو داتا صاحب کی شخصیت کے لحاظ سے ہے تو پھر انہیں پتہ زیادہ چلے گا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں چھوڑ رہے. داتا صاحب کے بارے میں گستاخ اہل بیت کا نظریہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اصل وہ کتابیں، اور پھر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا لکھا ہے اور پہلے قرآن و سنت میں کیا ہے. آج کے سیمینار میں صرف ایک مسئلے پہ بحث ہوگی عقائد گنج بخش میں سے، وہ ہے نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. سیدہ ام کلثوم
رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور کسی زوجہ سے نہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پیدا ہوئی، اور پھر ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا، اور ان سے پھر حضرت زید بن عمر پیدا ہوئے۔ یہ اہل سنت کی 14 صدیوں کی ایک حقیقت ہے۔ روافض تو اس کو مانتے ہی نہیں، چونکہ وہ یہ اگر مان جائیں تو ان کے پورے مذہب پہ چھری چلتی ہے، یعنی وہ تو آپس میں دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور انہیں تو مطلب ہے اگر یوں ہوتا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں ہوتی تو یہ بات بھی ان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ تو اب یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہوں، یہ تو ان کے لیے قیامت ہے۔ لیکن ان کے بعض لوگوں نے اس انداز میں تسلیم بھی کیا کہ یہ جبرن کیا گیا، معاذ اللہ۔ تیسرا فرقہ ہے فتنہ حویلیاں، جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا اور تعظیم کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جس نظریے کے مطابق جمہور اہل سنت گستاخ بنتے ہیں، معاذ اللہ، اور وہ پوری سپورٹ روافض کو جاتی ہے، یعنی روافض کی یہ بی ٹیم ہے، اور ان کے ذریعے سے پوری امت پر فتویٰ لگ رہا ہے، جن کے مظالم کا آج کسی کو پتہ نہیں، اور انہیں ان کے پچھلوں کو، اور پھر اب آ کے جو گر رہے ہیں وہاں جا کے گند کے اندر، یہ اس سب کا نام پھر تحریک عظمت آل و اصحاب رکھا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں بنیادی طور پر جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ، بشرطے کہ سیدہ خود چاہے، بشرطے کہ وہ غیر سید ان پڑھ نہ ہو، بہت بڑا عالم ہو، تو کیا سیدہ کا اس مشروط طریقے سے غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اہل سنت کے نزدیک فقہ حنفی میں ہے، پوری 14 صدیوں میں ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے، تو مشروط طریقے سے اس نکاح کو جائز کہا گیا۔ اگرچہ ہم آج بھی فتویٰ دینے میں کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے، اور پھر اس کے بہت سے قواعد و ضوابط ہیں، مگر ایک ہے نفس مسئلہ کیا ہے۔ تو اس پر فتنہ حویلیہ کے بانی محمود شاہ نے پہلے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدایت المومنین فی تعظیم سید العالمین۔ یہ چھوٹا سا رسالہ، اگرچہ اس کے لکھنے کے لحاظ سے کچھ تاریخ میں آگے پیچھے کا فرق ہو، میں اس کی ترتیب حجم کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ پھر اس سے تھوڑی سی بڑی کتاب ہے اور یہ اس سے بڑی کتاب۔ پہلے یہ لکھا اس سلسلہ کے اندر مطلقاً یہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے فتاویٰ ہیں، کہ سیدہ کا اس شرط میں بھی مشروط طریقے سے کہ جب وہ اس پہ جبر نہیں کیا جا رہا، وہ خود چاہتی ہیں، اور دوسری طرف جن سے کیا جا رہا ہے وہ اگرچہ سید نہیں مگر بہت پارسا پاک باز اور بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے فتنہ حویلیہ میں یہ لکھا کہ یہ نکاح حرام ہے۔ حرام سے آگے بڑھ کے پھر کہا یہ توہین رسالت ہے،
یہ توہین اہل بیت ہے. اور آگے پھر اس فتنہ حویلیہ کی جو شاخیں ہیں انہوں نے کہا یہ زنا ہے. اب چونکہ ان کی جو خانہ ساز شریعت تھی کہ جو رائے اس شخص نے پیش کی امت میں اہل سنت میں سے کسی کی نہیں تھی. اس نے دور دور کے کچھ قاعدے کلیے اکٹھے کر کے نہ سر نہ پیر، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ عربی عبارتیں لکھ کر اپنا مطلب ثابت کرنا چاہا. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس طرح کر کے اس نے اپنا موقع بتانا چاہا، جبکہ دوسری طرف صراحتاً دلائل تھے. تو چونکہ چلتے چلتے یہ بات بہت اوپر جا رہی تھی کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ سیدہ ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر سید ہیں. اگرچہ عرب ہیں، آپ کا قبیلہ عدوی ہے، تو یہ نکاح پھر کیوں ہوا؟ اور اس سے پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ہوا؟ پھر سیدہ زینب جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کا نکاح غیر سید سے کیوں ہوا؟ اور پھر اس اصول پر یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ زنا بنتا ہے، تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ اور پھر موجودہ صورتحال میں آج یہ برائے نام اکٹھے تو ہو رہے ہیں کہ ہم سارے سید اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن سوچ کے اکٹھے ہوں. کتنے سید آج بھی ہیں کہ جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں، اور بڑے بڑے سید ہیں پاکستان کے ملتان سائیڈ میں، اور جنہوں نے کیے تھے وہ نکاح وہ زمانے کے بڑے بڑے علامہ تھے اہل سنت کے. تو یہ تو اگرچہ بعد کی ایک بات ہے، لیکن یہ جو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے کہ سارے سید جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں چونکہ سیدوں کی تعظیم نہیں ہو رہی، وہ سنی اور سید کی تعظیم نہ کرے وہ سنی ہی نہیں، لیکن تعظیم کرنی وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہو. جو تعظیم قرآن و سنت سے ٹکرا جائے، جو تعظیم 14 صدیوں کے عقائد اہل سنت سے ٹکرا جائے، بلکہ جو تعظیم 14 صدیوں کے ائمہ کو گستاخ بنا رہی ہو کہ وہ گستاخی اہل بیت ہے معاذ اللہ، تو پھر وہ تعظیم تو کرنا ہی جائز نہیں، جائے کہ اس کی تحریکیں بنائی جائے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی. اب اس نے جو کچھ لکھا اس پہ لازم یہ چونکہ آنا تھا، تو بے حیا باش وہرچے خواہی کن، اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا. حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کا فتویٰ تھا، وہ تو مسئلہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. وہ نکاح ام کلثوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں 1000 سے زائد ماخذ سے دکھا سکتا ہوں گن کر، سنی ماخذ سے. اور ادھر نہ سر نہ پیر، بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جا رہی. تو اس نے کیا لکھا؟ یہ شرافت سادات، جس طرح روافض نے حب اہل بیت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کیے، انہوں نے بھی شرافت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کیے، اصحاب پر حملے کیے، آل پر حملے کیے. اب آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے. شرافت سادات، اس میں
بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز کے ہیں، اور ساری کتابوں میں ایک ہی چیز بار بار لکھی ہے جس کو انہوں نے اعلی حضرت بنایا ہوا ہے. اعلی حضرت ہونے کے لیے 1000 سے زیادہ کتابیں ہونی چاہیے. جا اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے، الحاصل ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے. یہ ہے جس کو عرفان مشدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے، اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے. اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی آستانے پہ جا کر تقریر کی. بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اب یہاں دیکھو خود ادب کے دعوے دار ہمیں بے ادب کہیں تو سیدہ ام کلثوم کا نام کیسے لکھا ہے؟ نہ سیدہ لکھا، نہ حضرت لکھا، نہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا، نہ سلام اللہ علیہا لکھا. آخر یہ اس ذات کی بیٹی ہیں جن کو تم سلام اللہ علیہا کہلواتے ہو کہ ضرور کہو رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ سلام اللہ علیہا ہیں. تو ان کی جو صاحبزادی ہیں، کہتے ہیں کہ ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت، یہاں بھی رضی اللہ تعالی عنہم نے لکھا، اطہار کے قطعاً منافی ہے. یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے. یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے، گناونی خرافات پر مشتمل ہے. یہ لفظ یاد رکھنا، گناونی خرافات. اور لکھا کہاں ہے؟ کشف المحجوب میں لکھا ہے. تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناونی خرافات کہیں یا گناونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں یا اس کو ولی کامل کہیں یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کے عرض پہ آ کے بیٹھنا؟ گناونی وہ کہتا ہے کہ کیا ہے، اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں، اگرچہ، تو یہ اسے پتا ہے کہ جو وہ رد کر رہا ہے روافض کا مذہب نہیں ہے، جو رد کر رہا ہے خوارج کا مذہب نہیں ہے، جو رد کر رہا ہے جس چیز کو وہ نواسب کا مذہب نہیں ہے، وہ مذہب اہل سنت اپنائے ہوئے ہیں اور 14 صدیوں میں اپنائے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے کہ اگرچہ دعوی سنیت کرتے ہیں مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے. جو کشف المحجوب میں لکھا گیا کہ اگرچہ یہ دعوی سنیت کرتے ہیں، چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کم از کم 6 جگہ پر اپنا اہل سنت ہونا لکھا ہے. وہ ہم اگلے سیمینار میں اس کے حوالے دیں گے. تو اب اس نے کہتا ہے مگر دراصل یہ بدترین تبرہ ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے، ہم علماء اہل سنت پر اس کا رد کرنا واجب ہے. خود سنی بنتا، ہم علماء اہل سنت پر جبکہ بد سے بدتر
شر کا موجب بن رہا ہے. یعنی چونکہ اگر نکاح ام کلثوم مانا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو پھر رفض نہیں چل سکتا اور پھر یہ جعلی محبت اہل بیت نہیں چل سکتی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ شر کا موجب بن رہا ہے, یہ جو بات پھیل رہی ہے, حالانکہ 14 صدیوں میں سے آئی ہے تو اب اس نے کیا پھیلنا, وہ تو شروع سے آ رہی ہے. کہتا ہے کہ یہ ماننا کیا ہے, اہل بیت اور صحابہ کی تنقیص ہے. یعنی صحابہ کا نام تو ویسے وہ رسمن ساتھ ذکر کر رہا ہے, اہل بیت و صحابہ کی تنقیص ہے اور شدید توہین ہے, و ایذا کا موجب ہو رہا ہے. تو یہ ہمیشہ جب کسی برے کو, بالخصوص یہ رفض کے ٹولے کو, کسی نے آگے سے ٹوکا کہ تم غلط کر رہے ہو, تو فٹ فتوہ اس پہ توہین اور بے ادبی کا ہی لگا. جو اللہ کے فضل سے ہم بھی ان لوگوں سے یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں. لازم ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح ہو, اس سے خیال کرنا بھی صحیح نہیں کہ مجھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, چونکہ یہ بات تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بھی لکھ دی کہ ان کو جنت سے نکالا گیا تھا بغض اہل بیت کی وجہ سے. اب پیچھے بچے گا کیا؟ تو اب یہاں اس کے ساتھ پھر کہتا ہے یہ کہاں کی سنیت ہے, تو پتہ چلا کہ ضربیں اہل سنت کو ہی مار رہا تھا. اور آج کے بے عقل اندھے سنی سمجھیں جو اس کے چرنوں میں پھر چرتے پھر رہے ہیں اور ایک نیا فتنہ پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں, ٹائٹل حب اہل بیت کا دے کر, حب صحابہ, حب اہل عظمت صحابہ کا ٹائٹل دے کر. وہ کہہ رہے یہ کہاں کی سنیت ہے جو بخاری نے لکھ دیا, یہ کہاں کی حنفیت ہے جو داتا صاحب نے لکھ دیا. دونوں لفظ بولے, کہاں کی سنیت و حنفیت ہے. تو پتہ چلا کوئی وہ غیر مقلدوں کے اوپر حملہ کرنے نہیں نکلا تھا, وہ حنفیوں پہ حملہ کرنے نکلا تھا, وہ سنیوں پہ حملہ کرنے نکلا تھا. اور یہ نہیں کوئی کہے وہ مر گیا ہے, یہ ریاض شاہ کی شکل میں وہی ہے, عبد القادر شاہ کی شکل میں وہی ہے, اور اگر عرفان شاہ کو آج غصہ نہ آئے تو اس کی شکل میں بھی وہی ہے. کل تک اس کی شکل میں حافظ الحدیث نظر آتے تھے, اور اس کو اپنے کرتوت دیکھنے چاہیے. اور ہم یہ لفظ میں کبھی بھی نہ بولتا, اگرچہ ہمیں لاکھوں گالیاں دیتے, لیکن جو فتنے, جو عقیدے قرآن و سنت سے بغاوت کر جائے, اس سیادت کا ادب باقی نہیں رہتا, پھر ادب کرنا ایک جرم بن جاتا ہے. اس پر بھی ہم ایک سیمینار کریں گے پورا, قرآن سے لے کر اعلی حضرت تک. آج یہ اتنی بڑی وارداتیں کر کے پھر لوگوں کو کہتے دیکھو جی ہمارے خلاف بولتے ہیں, تم اپنے کرتوت دیکھو, تم سیادت کی آڑ میں دین لوٹنا چاہتے ہو. تو ہمیں مجدد الفسانی نے بتایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا لیبل لگا کے آ جائے, دین کے چوکیدار کا کام دین پہ پہرا دینا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ لوٹ کون رہا ہے, اگرچہ لیبل اس نے کوئی لگایا ہوا. استاذ کا ادب ہے, پیر کا ادب ہے, لیکن جب شریعت چھوڑ جائے استاذ, اب تو آپ ایک بندے کو نماز شروع کرائیں, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا مثال کے طور پر, آپ اسے نماز کا سبق دیں, وہ نماز یاد کر لے, نماز پڑھنا شروع کر دے, پارسا بن جائے, حاجی بن جائے, تہجد پڑھے, اور 10 سال بعد آپ کہیں چونکہ میں نے تجھے پڑھائی تھی نا نماز, میں نے نمازی بنایا تھا نا, تجھے تو آتے کچھ نہیں تھا, میں نے تجھے سورہ فاتحہ یاد کروائی تھی, لہذا اب میرے کہنے پر تو نے ننگے نماز پڑھنی ہے, اور تو نے قبلے کی مخالف سمت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے, قبلے کی طرف تو نے منہ نہیں کرنا. اب یہ جو نمازی ہے کیا اب اس کی بات مانے گا؟ اگر اللہ کو منانا چاہتا ہے, اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو منانا کروں گا میں, اسے کوئی نہ کہے کہ اپنے استاد کی نہیں مان رہا, اپنے پیر کی نہیں مان رہا. یہ استاد پیر کا مرتبہ قرآن و سنت کے تابع ہے, اور جو ان سے بغاوت کر جائے پھر پیچھے کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. و جماعت کو اس کی
شدید تردید لازم ہے، نہ کہ تائید۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہ جو نکاح ام کلثوم کی تم بات کہتا ہے کہ یہ تو ایک عام انسان کے بارے میں ماننا بہت بڑا عیب ہے، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مان رہے ہو؟ ایک عام انسان کے بارے میں یہ ماننا ایسی بات کہ وہ اس طرح کرے، یہ تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مان رہے ہو کہ انہوں نے رشتہ دے دیا؟ لکھا ہے اسے مانا جائے تو صحابیت چھوڑ کسی اچھی انسانی سیرت کا صحابہ کبار پر اعتقاد کا معاذ اللہ محل ہی نہیں رہ سکتا۔ اب یہ اس کے خرافات تھے جو ابتداءً اس لیے ذکر نہ کیے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم بلا وجہ چڑھائی کر رہے ہو، بات تو ہے ہی کوئی نہیں، ہوا تو چوری تو ہوئی کوئی نہیں، ڈاکہ تو ہوا ہی نہیں، تم ایسے ایف آئی آر کٹ رہے ہو۔ تو یہ انہی کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، اور اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں اور خلیفے بھی زندہ ہیں۔ وہ عبد القادر شاہ، سن عبد القادر شاہ، یہ میں تیرے پیر کا آپریشن کر رہا ہوں، میں فتنہ حویلیہ کو روند رہا ہوں اور اس کے نئے اور پرانے جنم ان کو للکار رہا ہوں۔ تم باغی ہو گنجے بخش کے، تم باغی ہو امام بخاری کے، تم باغی ہو امام ابو حنیفہ کے، تم باغی ہو اہل سنت و جماعت کے، تم باغی ہو قرآن و سنت کے، اور اگر تم میں سکت ہے تو میری ان باتوں کا جواب دو، اور اگر نہیں تو پھر محبت اہل بیت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔ محبت اہل بیت وہ ہے جو کشف المحجوب میں داتا گنج بخش نے سکھائی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے یعنی بات چلی کہاں سے ہے، یہ صحیح بخاری شریف اچھی طرح دیکھ لیں۔ کچھ آج ایسے بھی پیر وہ کہتے ہیں وہ کون سی بخاری؟ یہ بخاری جو ساری ہے ہماری، اور جس نے سب فتنوں کی مت ماری، یہ صحیح بخاری۔ اس کے اندر پہلی جلد دیکھو تو اس میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ جو چھاپا ہے بڑے سائز کا، میں نے یہ سامنے رکھا کہ کم از کم یہ جو چھوٹی چھوٹی رسالیاں لکھ رہے ہیں ان کو بخاری کا روب بھی تو نظر آئے۔ 403 صفحہ پہلی جلد کا اور دوسری جلد کا، دونوں حصوں کے اندر نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ثابت ہے۔ کون ام کلثوم؟ نکاح کیا گیا ندی نہیں، وہ فتنہ حویلیہ جو کر رہا ہے وہ سب کچھ بے سنتا ہے۔ اور بخاری، مسلم، ابن ماجہ، جامع ترمذی، نسائی، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 1000 سے زائد حوالہ دوں گا، یہ کسی کوٹ میں آ جائیں، کسی جگہ آ جائیں۔ کونوا مع الصادقین، اس لیے رب نے فرمایا ہے کہ بڑے اور چھوٹے 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 ہوں، برج جو ہیں آستانوں پہ براجمان۔ اب ہماری ان کے سامنے بظاہر کیا حیثیت ہے، لیکن یہ حق ہے جو بولتا ہے، کیونکہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، اور اس دلیل کے سامنے یہ برج سارے ریت کی دیواریں ثابت ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، باب اصل میں یہ ہے، یہاں بھی باب ہے، باب حمل النساء الکرب الی الناس فی الغزو۔ جنگ جاری ہو تو وہاں پر مومنات بھی آئے ہوں کہ تاکہ ہم غازیوں کو پانی پلائیں، اور مشکیزیں بھر بھر کے میدان جنگ میں لا رہی ہوں۔ اس کا باب یہ پہلی جلد میں ہے۔ دوسری جلد میں جو 582 صفحے پہ ہے وہ ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ چونکہ ان کا بھی ذکر آتا ہے، اصل میں موضوع یہ تھا کہ بڑی اچھی اچھی چادریں آئیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور انہوں نے وہ چادریں صحابیات میں تقسیم کی، ایک باقی رہ گئی. فقال له بعض من عنده یا امیر المومنین، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فیصلہ کرنا تھا کہ یہ ایک کسے دوں، ایک چادر جو رہ گئی ہے. تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ ہم بتاتے ہیں کسے دو. آتی ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بنت رسول کہا جا رہا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، تو ان کی امی چونکہ بنت رسول ہیں تو یہ ذکر آ گیا کہ وہ ام کلثوم جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی صاحبزادی ہیں، ان ام کلثوم کو اے عمر جو تمہاری زوجہ محترمہ ہیں، ان ام کلثوم کو یہ چادر دے دو. یہ تجویز پیش کی گئی. لیکن عدالت عمر ہے. حالانکہ جب رشتہ مانگا تھا تو وہ الفاظ بھی میں پیش کروں گا کہ کس نیت سے مانگا تھا، کہ آل کی کتنی عظمت پیش نظر تھی کہ مجھے کوئی نفسانی خواہش نہیں، میں تو قیامت کے دن کا سہارا بنانا چاہتا ہوں. اور یہاں چونکہ بحیثیت امیر المومنین رعایا کے اندر چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہا میں دوں گا، لیکن میرٹ پہ دوں گا. کون سا میرٹ؟ دین کے لیے خدمت کس کی زیادہ ہے؟ یعنی دین کے لیے خدمات جس نے زیادہ پیش کی میں اسے دوں گا. تو کہتے ہیں فقال عمر ام سلیط احق کو، حضرت ام سلیط کا حق زیادہ بنتا ہے. وہ ام سلیط نساء من نساء الانصار، یہ انصاری عورت تھیں. اب یہ نہیں کہ سادات کی عظمت ہے تو ہر جہت میں ہی جو بھی معاملہ ہو ادھر کا ہی فیصلہ کیا جائے، اور یہ کوئی تنقیص بھی نہیں، یہ عدالت عمر ہے. اور چادر اگرچہ جو تم کہتے ہو میرے گھر ہی جانی ہے، لیکن میں ام سلیط کو دوں گا. کون تھی وہ؟ کہا انصار میں سے، انصاری خواتین میں سے وہ ممن با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اکرم ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. جو اس نے کہا کہ خرافاتی تبرعی لوگ توہین، شدید توہین کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں، تو ایک تو یہ سارے راوی جو پکے ٹھکے سچے سچے امام بخاری کے استاد، دادا استاد، پردادا استاد، وہ سارے یہ روایت کر رہے ہیں، صحابہ، تابعین، اور دوسرا پھر بعد کے ائمہ مجتہدین اور سارے مختلف جھوٹ لکھا ہے، یہ افسانے لکھے ہیں، افتراء کیا ہے، اتہام کیا ہے اس نے معاذ اللہ صحابہ و اہل بیت پہ، تو پھر پیچھے بچے گا کا؟ تو یہ دلیل، یہ جواز، یہ بات کرنے کا کون فراہم کر رہا ہے جواز؟ فتنہ حویلیاں کہ اس کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا. اب یہاں صرف یہ نہیں، اختصار کے ساتھ یہ دیکھیں سنن نسائی، سنن نسائی، ویسے یہ بڑا نسائی کرتے ہیں، تو امام نسائی نے بات بتائی اور اس میں ہی ہے سب کی بھلائی. نسائی قاہرہ کی چھپی ہوئی جلد نمبر 2. اب دیکھیں مسئلہ ثابت ہونا ہے تو کہاں سے ہونا ہے. یہاں کتاب الجنائز ہے، کتاب الجنائز، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں، یعنی ایک مرد فوت ہو گیا، ایک عورت فوت ہو گئی، ان کا اکٹھا جنازہ پڑھنا، یہ باب ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث لکھی گئی. حضرت نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مقام پر 9 جنازے اکٹھے پڑھائے، یعنی 9 جو جسد خاکی تھے سامنے رکھ کے، اور ساتھ ایک کی وضاحت کی.
ووضعت جنازۃ ام کلثوم بنت علی امرات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنازوں میں ایک جنازہ ثابت کرنا ہے نا، مردوں کے بھی تھے اور عورتوں کے بھی تھے، تو ووضعت جنازۃ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رکھا گیا، یعنی ڈھانپا ہوا۔ کون ام کلثوم؟ کہتے ہیں بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ام کلثوم؟ امرات عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ۔ جس طرح ولدیت بھی ذکر کی جاتی ہے، شوہر کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو دونوں ذکر کیے۔ تو یہ 1977 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور جنازے پہ جا کے تو مور لگ جاتی ہے نا، کہ جنازے کے وقت جس کی اہلیہ کہا جا رہا ہو، جنازے کے وقت۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ علم کلام کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، اور ایک کمپیریٹیولی چاروں فقہ جو ان کو دیکھیں، تو ہر طرف یہی بات ہے، سوائے فتنہ حویلیاں کے۔ چھوٹی سی حویلی ہے، یہ المغنی ابن قدامہ کی، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 393، اس کے اندر نکاح کے باب میں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ وَزَوَّاجَ، ایک ہوتا ہے تزواجہ، وہ ہوتا ہے اپنی کسی کے ساتھ شادی کرنا، ایک ہے زواجہ، یہ تفعیل اور تفاعل میں فرق ہے۔ زواجہ، شادی کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابنتہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کہنے والوں کو تم اپنا استاد بنا کے بٹھائے رکھو یا اپنا پیر بنا کے بٹھائے رکھو، تو ان سے پوچھو تو صحیح کہ یا تو آج تک تم نے پڑھایا غلط ہے، یا اب تم کچھ پنجابی میں کہتے ہیں پٹھیاں وچ کھا گئے ہو۔ یہ دیکھو فتاوی شامی، جلد نمبر 8، نکاح کا باب۔ اس میں کفو کی بات ہو رہی ہے کہ کون کس کی کفو ہے، جو کہ رشتہ کرتے وقت کفو کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہاں ہے فَقُرَيْشٌ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، کہ قریش بعض کی کفو ہیں۔ یہ اوپر در مختار میں ہے، شرح نیچے رد المختار، فتاوی شامی میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں والہا رضی اللہ تعالی عنہما وَلِهَذَا زَوَّجَ عَلِيٌّ وَهُوَ هَاشِمِيٌّ أُمَّ كُلْثُومَ بِنْتَ فَاطِمَةَ لِعُمَرَ وَهُوَ عَدَوِيٌّ، اسی واسطے نکاح کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کس کا؟ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ کا۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بیٹی تو تھیں مگر پچھلگ تھیں، بیٹی تو تھیں کسی اور، اس کے اندر یہ ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کوئی لے گا تو 1000 سے زائد حوالے دوں گا، تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں، مگر ہم حویلیاں کے فتنہ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے ٹائٹل لگا ہوا عقائد گنج بخش، تو ابھی ان کی تو باری نہیں آ رہی۔ تو عقائد گنج بخش، اب مجھے وہ گالیاں آپ ذہن میں رکھیں جو اس فتنہ حویلیاں نے دی ہیں ان سب اکابر کو، اور کچھ ہمارے ایسے بھی سادے لوگ ہیں نا جن کو آپ کہو بخاری میں ہے تو انہیں اتنی سمجھ نہیں آئے گی جتنی تب آئے گی جب کہو داتا صاحب نے فرمایا۔ وہ جس طرح پٹھان کا لطیفہ مشہور ہے کہ کربلا میں کیا کیا بند ہوا،
تو پانی بند، سب کچھ بند، لیکن پٹھان نہیں رویا جب کہا کہ نسوار بند، تو پھر اسے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا نقل کردہ ہے، یہ لکھا ہے ساتھ اس فارسی میں ہے۔ دوسرا نسخہ فارسی کا کشف المحجوب، نسخہ تہران ہے، یہ بھی فارسی میں ہے۔ اب تراجم ویسے تو بہت سے ہیں، لیکن جو سر فہرست ترجمہ ہے وہ حضرت ابو الحسنات سید محمد احمد قادری قدس سر العزیز، ان کا یہ ترجمہ ہے کشف المحجوب شریف کا۔ اور یہ کشف المحجوب ایک بہت پرانا نسخہ ہے ترجمے کا، چونکہ میں نے بہت سی چیزوں کا تقابل کرنا تھا تو بہت سارے نسخے سامنے رکھے۔ اب پہلے میں فارسی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ نکاح ام کلثوم کا کام بھنگ گھوٹنا ہے، داتا صاحب کا کام قرآن و سنت بتانا ہے۔ باب آدابہم فی التزویج والتجرید، تو یہاں لکھتے ہیں وَأَنْدَرْ خبر است، خبر کہتے ہیں حدیث شریف کو، اندر۔ اب داتا صاحب نے فرمایا اندر خبر است، تو آج ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم سامنے دکھائیں کہ یہ وہ خبر ہے۔ داتا صاحب لکھ گئے اندر خبر است، تو داتا کا پیچھے علمبردار وہ ہے جو دنیا کو بتائے کہ داتا کی رمز کیا ہے۔ اندر خبر است، وہ کون سی خبر ہے؟ یعنی یہ اخباروں میں چھپی ہوئی نہیں، یہ خبر بمعنی حدیث ہے، کہ حدیث کے اندر ہے، جو ابھی تک ہم نے اس کا ایک منظر آپ کے سامنے حدیث اور پھر فقہ سے پیش کیا۔ اندر خبر است، حدیث میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا را کہ دختر فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہما خطبہ کرد۔ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوا، اور اتنا تو فارسی میں آپ کو پتہ چل گیا۔ حضرت عمر کا نام بھی آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی نام آیا ہے، اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف بھی آیا ہے۔ کون؟ ام کلثوم بنت محمد مصطفیٰ، دختر فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اس کا ترجمہ چلو میں سیدوں سے ہی کر کے ان کو بتا دیتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ سید صاحب 528 صفحے پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ابھی عرس ہو رہا ہے تو سارے زائرین یہ خرید کے لے جائیں سٹیج پر، اور میں مطالبہ کر رہا ہوں اوقاف سے کہ داتا صاحب کی ذات پہ ظلم نہ کرو، داتا صاحب کے باغیوں کو سٹیج پہ مت بیٹھنے دو۔ میں آپ کو ایک فارم بنا کے دیتا ہوں کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے، جو پیر آئے اس سے فل کرواؤ، اور جو نہیں کرتا تو اسے واپس بھیجو کہ کہیں جا کے بیٹھ جاؤ، تم اس اہل نہیں کہ تم داتا کے سٹیج پہ بیٹھو، داتا سے بغاوت بھی کرو اور پھر یہاں کے تم بیٹھو۔ کشف المحجوب یہ کہتے ہیں ترجمے، اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام کلثوم بنت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کی۔ خطبہ کا لفظ ہے بابا، نکاح کا پیغام بھیجنا، رشتہ چاہنا۔ خطبہ ایک ہوتا خطبہ، تو صرف زیر کا فرق ہے، خطبہ۔ اچھا جی، از پدرش علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آخری لفظ ہیں کہ کن کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چاہا۔
اچھا جی، رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ دونوں لکھے داتا صاحب نے، یہاں جملہ ختم ہو. علی گفت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او بس خوردست و تو مرد پیری و مرا نیت آست کہ اورا ببرادر زادہ خود خواہم داد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ کیا ترجمہ لکھتے ہیں کہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ وہ صغیرہ ہے، یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ معمر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنے بھتیجے عمر بن جعفر سے ان کا نکاح کروں. اب اتنا فرق آ جاتا ہے کہ وہاں فارسی میں لکھا ہے عبداللہ بن جعفر اور یہاں ترجمے میں لکھا ہے عمر بن جعفر. بہرحال بھتیجے کے لحاظ سے یہ کہا کہ میرا ان کے بارے میں خیال ہے. اب یہاں بھی روافض کی ایک شرارت ہے، مطلب عمر چھوٹی تھی مگر اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ قابل نکاح ہی نہ ہوں، ورنہ پھر وہ دوسرا آپشن کیوں ذکر کرتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ان کی شادی کروں. یعنی یہ جو ویسے عمر کا فرق تھا وہ بتانا مقصود تھا کہ آپ کی عمر میں اور ان کی عمر میں بہت زیادہ فرق ہے. اچھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا. عمر کس فرستاد، کسی کو بھیجا، یا ابوالحسن اندر جہاں زنان بزرگ بسیارند، دنیا میں عورتوں کی تو کوئی کمی نہیں، اندر جہاں زنان بزرگ یعنی جو عمر کے لحاظ سے بڑی ہوں وہ تو بہت ہیں. یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیجا اور کہلوایا کہ ابو الحسن، یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو الحسن دنیا میں بہت عورتیں ہیں. اب وہ بزرگ والا ترجمہ رہ گیا، مطلب یہ ہے کہ بڑی عمر والی بہت عورتیں ہیں. آگے اس کے مراد من از ام کلثوم نہ دفع شہوت است، کہ اس بات نسل است کہ از با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم کل ناسبی و حسب ینقاطع بالموت الا ناسبی و حسبی. یعنی فرق کیا کہ یہ رشتہ جو میں مانگ رہا ہوں تو ویسے نہیں جیسے عام لوگ شادیوں کے رشتے مانگتے ہیں، میں تو میدان معاشر کو سامنے رکھ کے رشتہ مانگ رہا ہوں. ترجمہ کہا کہ ابو الحسن عورتیں تو بہت ہیں، ام کلثوم سے میری نیت دفع شہوت نہیں، کہ اپنی خواہش پوری کرنا نہیں بلکہ نسب ثابت کرنا مراد ہے. نسب ثابت کرنا مطلب یہ ہے کہ میری اگر اولاد ہوگی تو میں جب باپ کہلاؤں گا تو پھر آل نبی ماں کہلائے گی، تو جب میرے بیٹے کا یا بیٹی کا نسب ثابت ہوگا تو اس کا فائدہ تو مجھے بھی پہنچے گا. یعنی کہاں تک سوچ تھی، اور اس پر پھر حدیث پیش کی. فرمانے لگے کہ اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کل نسب و حسب ینقطع بالموت الا نسبی و حسبی، موت سے تمام حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے مگر میرا نسب اور حسب یہ مستثنا ہے، یہ منقطع نہیں ہوگا. تو میری یہ اس میں نیت ہے.
اور ایک روایت میں ہے، یہ دوسری حدیث بھی پیش کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کلو سبب و نسبی ینقطع الا سببی و نسبی، ہر نسب اور حسب قطع ہو جائیں گے مگر میرا سبب اور نسب۔ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں اکنو مرا سبب ہست بائدم کے نسبت نیز باشد، تاب ہر دو طرف مطابت وے محکم گردانیدہ باشم۔ ایک چیز ہے، وہ کیا؟ فرمایا سبب، وسیلہ رسول، سبب والا بھی پار ہو جائے گا، لیکن اب تک ایک چیز مجھے میسر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ڈبل ہو جائے، ہو نسب کا سرٹیفکیٹ بھی ہو۔ ترجمہ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے سبب تو حاصل ہے، کیوں؟ میں غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی یہ بھی سرکار نے اس لیے فرما دیا کہ امت قیامت تک یہ تڑپتی نہ رہے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، کہ جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کا سبب بحال ہے قیامت والے دن، میرے وسیلے سے جنت جائے گا۔ اب مجھے سبب تو حاصل ہے، نسب آپ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے میں محکم ہو جاؤں۔ اب یہ پیار ہے یا دشمنی ہے؟ یہ بیت کا کتنا ادب کرتے ہیں، اور آل ہونا یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا شرف ہے۔ جس وقت یہ بات ہو گئی تو آگے جملہ کیا پھر آگے بات نہیں چلی یا ختم ہو گئی؟ داتا صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم را بعمر داد، مولا علی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ داتا صاحب آگے یہ بھی لکھتے ہیں وزید بن عمر از وے بیامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت زید بن عمر ان سے پیدا ہوئے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب فتنہ حویلیاں کہنا کہ یہ جب نکاح غیر سید کے ساتھ جو وہ کہہ رہا ہے حرام ہوگا اور زنا ہوگا معاذ اللہ، 1.5 اینٹ کی مسجد یہ ہے اور دین کا 14 صدیوں کی شاہراہ اور صراط مستقیم وہ ہے جو داتا صاحب نے بتائی ہے اور ہم نے آج اللہ کے فضل سے بیان کری ہے۔ اب یہاں مسئلہ حوالے کے ساتھ ہم نے بیان کیا، اور کوئی بھی روزانہ ہمارے سیمینار ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہوائی فائر نہیں ہے کہ جب کوئی پوچھنے پہ آئے تو پھر کہنا کل آنا، کل پرسوں آنا، پھر جب دروازے پہ آئے تو اس کو کہو جہان چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا، تقریر رسا کرنی ہے کر چڑھی ہوں کر لوے جو کچھ کرنا۔ ایسے بھی ہمارے بڑے بڑے خطیب ہیں جو کہتے تقریر میں ہے کہ یہ ہم نے پورا اس پہ بس سے مطالعہ کیا ہے، ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، جب دینا ایک بھی پڑ جائے تو ایک بھی نہیں دکھا سکتے۔ یہ روزانہ وہ ہوائی فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے مرض بتایا، مرض کا مرض ہونا ثابت کیا، بتایا کا مطلب ہے کہ وہ کہاں پایا گیا ہے، پھر دلائل دیے کہ وہ واقعی مرض ہے، وہ صحت نہیں، اور پھر آج ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کیا جائے، اور علاج داتا والے ہی کر سکتے ہیں، علاج مولا علی والے ہی کر سکتے ہیں، اور جو کمینے مولا علی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ حرام کاری کا باعث بنے، ان کا منہ ہے کہ یہ حال کہلوائے مولا علی کی؟ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو پہچانو۔ یہ پھر سبا نئے روپ میں آیا ہے کہ ساری امت کے اکابر
کتب حقائق کو مسخ کر کے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل لگا کے یہ وارداتیں کر رہے ہیں. اور میں ابھی تو کل چیلنج کیا تھا عمر اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، آج میں یہ پیش کر کے اس فتنے کے جتنے گرو ہیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں. کچھ کراچی میں ہیں، کچھ پنڈی میں ہیں، اور کچھ جو آل پاکستان موبائل فتنے ہیں چلتے پھرتے. ایک میں بھی اگر غیرت ہے، یا یہ کہو کہ اس نے یہ نہیں کہا، یہ گالیاں اس نے نہیں دیں، اور یا پھر یہ بتاؤ پھر کیوں دیں. حق بنتا تھا اس کا کہ داتا صاحب کو گالیاں دیتا. اور تمہیں تو پنجابی میں کہتے ہیں چھونی میں پانی لے کے ڈب مرنا چاہیے کہ تم کس راہ پہ چلے ہو. اعلی حضرت کو تم نے چھوڑا، مجدد صاحب کو چھوڑا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑا، امام فضل خیر آبادی کو چھوڑا، سیدنا میر علی شاہ رحمت اللہ علیہم ان کو چھوڑا، اور جا کے ایک حویلی میں داخل ہو گئے ہو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اب اس کا جواب نہیں آئے گا، میں غیب نہیں جانتا، مگر یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. وہ کہیں گے دیکھو یہ نسبی بول رہا ہے، یہ گستاخ بول رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، ہر چوک میں میرا نام لکھ کے آگے نسبی کہو مجھے، تو میں کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی تم بھی ہوتے تھے. آج جا کے گھٹنے ٹیکنے والوں حویلیاں میں اور عبد القادر شاہ کے قدموں میں، یہی عبد القادر شاہ تمہیں بھی کبھی ناسبی کہتا تھا، اور تم کروڑ بار ہمیں کہو. میں اتنے ہی کہوں گا کبھی تم بھی ہوتے تھے ناسبی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو اوقاف سے میری گزارش ہے، ہم خود نہیں روکنا چاہتے، نہ کسی کو بھیجیں گے، لیکن اوقاف کا فرض ہے کہ جس کا در ہے اس کا تو کچھ لحاظ کریں. یہ کشف المحجوب میں یا تو لکھا ہوا نہ ہو، یا غلط لکھا ہو، یا کسی نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہو، تو بات کرو ہمارے ساتھ. یہ چھاپی تم نے ہے، یہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا جو ہے وہ 7 تحقیق یہ چھپی ہوئی ہے 7 کشف المحجوب کے ترجمے میں. تو یہ کیوں دھاندلی ہو رہی ہے داتا صاحب سے؟ اس سے تو سٹیج خالی رہے تو بہتر ہے. کوئی گلی سے داتا کا منگتا لا کے بٹھا دو، لیکن جو داتا کے نظریات کے قاتل ہوں کیوں بٹھاتے ہو؟ اور میں اہل سنت سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ بالخصوص مدارس دینیہ کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ، شیوخ الحدیث، مدرسین سے کہتا ہوں، اگر تمہیں پہلے پتا نہیں تھا تو یہ تو میں نے کھول کے بتا دیا. ابھی اگلے سیمینار میں مزید بتاؤں گا، اس سے اگلے میں مزید بتاؤں گا. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک وہ ظلم جو بھنگی چرسی اور ڈھول ڈمکوں والے وہ باہر کر رہے ہیں، اور اندر یہ سٹیج پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو داتا صاحب کے عرس پہ داتا صاحب کا حصہ کون سا ہے جس سے داتا صاحب خوش ہوں؟ اس بنیاد پر اپنی گفتگو اس شعر پہ بلکہ اس بند پہ ختم کر دیتا ہوں، اور آج میں پنجابی میں بولنا چاہتا ہوں. جیڑے کل بیٹھ دے سی سنیاں دی سیج تے. سیج ہوتی ہے نا پھولوں کی، یعنی سنیوں نے جن کو اپنی پلکیں قدموں تلے بچھا کے جن کو اعزاز دیا. جیڑے کل بیٹھ دے سی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے. ایک پیج موجودہ حالات کی ایک اصطلاح ہے نا، کیا کہتے ہیں، اب حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں یا ایک پیج پر نہیں ہے، یہ وہ انگلش کا ایک پیج ہے. جیڑے کل بیٹھ دے سی سنیاں دی سیج تے، اج او تے جیڑے کل بیٹھ دے سی سنیاں دی سیج تے، اج او تے رافضی نے ہوئے ایک پیج تے. گامے شادہ مسلک جنہ من لیا ہے
हुण की लेंदे ने वो दाता दी सटेज ते जेड़े कल बैठदे सी सुन्नियां दी सेज ते अज ओ ते राफजी ने होए एक पेज ते गामेशा दा मसलक जिना मन लिया है हुण की लेंदे ने वो दाता दे सटेज ते। ये पैगाम है औकाफ के लिए और इसकी ये दलीलें हैं। और जहां उन्हें जरूरत हो इन सब को बुला के लाइन में लगाएं। अदब फिर कर लेंगे जब ये ठीक हो जाएंगे। आप जहां ये गिरे हुए हैं इनको लाइन में लगाएं, पिछलों पहलों को सबको, और इनसे हिसाब करना है कि दाता का खा के ये पले हैं और दाता को घूरते हैं। दाता के मसलक पे वापस आए, हम अपनी जुबानें इनके कदमों के नीचे बिछा देंगे, अपने सीने इनके तलवों के नीचे बिछा देंगे, और अगर नहीं आएंगे तो हम इनका मुहासबा करेंगे जो दीन के एक पहरेदार की ड्यूटी होती है, अगरचे इसकी जितनी कीमत भी हमें अदा करनी पड़े। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाया